خانے مالک کے جانب سے جنہوں نے اس محفل کو سجائی ہے رچائی ہے ان کی طرف سے یہ شیخ سماعت فرمائیے کہ کرتا یہاں ہوں شوق سے جلسہ رسول کا، کرتا یہاں ہوں شوق سے جلسہ رسول کا، او کرتا یہاں ہوں شوق سے سارے جہاں میں ہے یہی چرچا رسول کا، سارے جہاں میں ہے یہی چرچا رسول کا، سارے جہاں میں ہے یہی کیا پوچھتے ہو مجھ سے مدینہ کا مرتبہ، کیا پوچھتے ہو مجھ سے مدینہ کا مرتبہ، کیا پوچھتے ہو مجھ سے مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا، انوار سے ڈھکا ہے مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا، پرواز کیا انوار سے ڈھکا ہے مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا، پرواز کیا اسے کبھی شمس و قمر کی ہو، پرواز کیا اسے کبھی شمس و قمر کی ہو، پرواز کیا اسے رکھتا ہو اپنے دل میں جو چہرہ رسول کا، جو چہرہ رسول کا، رکھتا ہو اپنے دل میں جو چہرہ رسول کا، چہرہ رسول کا، اور آخری شعر سماعت فرمائیے کہ پڑھتا ہوں نعت دل سے یہ امید کر کے میں، پڑھتا ہوں نعت دل سے یہ امید کر کے میں، پڑھتا ہوں نعت دل سے یہ
صدقہ رسول کا، صدقہ رسول کا، مل جائے کاش قبر میں صدقہ رسول کا، صدقہ رسول کا۔ اور مکتے کا شعر سماعت فرمائیے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، یہ میرے پیر و مرشد یعنی حضرت علامہ مولانا سید المشائخ حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری کی یعنی کلام کی یہ کرامت کہہ لیجئے کہ چلتے پھرتے ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے گنگے لوگوں کو بھی قوت گویائی بخش دی ہے کہ جن کو صحیح سے اردو پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا وہ بھی آج شاعری کر رہے ہیں اور نعت سرور کائنات سے انداز سے گنگنا رہے ہیں کہ لوگ سن کر کے متحیر اور حیران رہ جا رہے ہیں کہ بڑے بڑے بولنے والے بھی جو ہے سے یعنی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جا رہے ہیں۔ تو حضرت کی یعنی کتاب ہی انہی کے کتابوں کا انتخاب کا یہ کلام ہے۔ مکتے کا شعر سماعت فرمائیے، ایک بار سبحان اللہ بول دیجیے۔ صابر یہاں سے جاؤ تو نیت بخیر ہو، صابر یہاں سے جاؤ تو نیت بخیر ہو، صابر یہاں سے جاؤ تو نیت بخیر ہو، مل جائے گا تمہیں بھی عطیہ رسول کا، عطیہ رسول کا۔ ہر دم رہی نگاہ میں روضہ رسول کا، دل میں بسا ہو ہر گھڑی جلوہ رسول کا، جلوہ رسول کا۔ دعوت آپ اللہم صلی علیہ وسلم شفیعنا مولانا محمد ماجد والکرم والہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اب آپ کے سامنے اس شخصیت کا آواز دینے جا رہا ہوں جن کی تقریر سماعت فرمانے کے لیے بہت دیر سے ہم اور آپ منتظر تھے۔ بس ایک یعنی قطع کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں خانے میں شہرت ہے میں خاروں کی یاد، دیکھیے میں خانے میں شہرت ہے میں خاروں کی یاد، چل گئی تدبیر آخر عشق کے ماروں کی یاد، چل گئی تدبیر آخر عشق کے ماروں کی یاد، اور آج ساقی آ گیا ہے بزم میں پھر بے نقاب۔ دیکھیے ادھر پینے والے اور پلانے والے ہیں، ادھر بھی پینے اور پلانے والے ہیں۔ دیکھیے کہ دیکھیے آ گیا ہے آج ساقی بزم میں پھر بے نقاب، آ گیا ہے آج ساقی بزم میں پھر بے نقاب، بے کلی ہے مٹنے والی مدت کے بیماروں کی یاد، بے کلی ہے مٹنے والی مدت کے بیماروں کی یاد۔ اب میں حضرت سے دوبارہ گزارش کروں گا کو تشریف لائیں، پھر سنیے گا اسی کو کیا۔ دیکھیے میں خانے میں شہرت ہے میں خاروں کی یاد، چل گئی تدبیر آخر عشق کے ماروں کی یاد، اور آج ساقی آ گیا ہے بزم میں پھر بے نقاب، آج ساقی آ گیا ہے بزم میں پھر بے نقاب، بے کلی ہے مٹنے والی مدت کے بیماروں کی یاد۔ اب میں حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ وجیہ اللہ قادری مدد ذل اولاد سے میں گزارش کروں گا تشریف لائے، ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ سلطان الہند حضرت سیدنا صاحب عرفات شبیہ شاہ جیلان حضرت علامہ مولانا صابر احمد قادری حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری، نعرہ تکبیر۔ رونق افروز سرپرست جلسہ
مخلص سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ سب سے پہلے خاندانی شان و شوکت، مجتہدین کی اتباع، تبع تابعین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی محفل پاک بموقع روانگی خواجگاں سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا، اور ہماری یہاں حاضری برادر اصغر سید شاہ اظہار الحسن اصغر قادری کی گزارش اور یہی جناب سید اظہار الحسن صاحب سلطان الہند کی بارگاہ میں سید الہند کا فیض کے سہارے حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سلطان الہند کی بارگاہ میں سب کو مولا وہ دن نصیب کرے، سب لوگوں کی حاضری ہو، جن کی ہو گئی ہے دوبارہ تبارہ، جن کی نہیں ہوئی ہو کم سے کم ایک بار بھی حاضری قبول ہو جائے۔ اور محفلیں تو بہت ہوا کرتی ہیں، اور اس محفل میں ہم سے زیادہ محفل اٹینڈ کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن پیارے ہر محفل کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، ہر محفل کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ تو آج جس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، سن رہے ہیں اور سنانے والا سنا رہا ہے، یہ محفل بس یوں سمجھو اپنی مقدر پہ ناز کرتے ہوئے یہ جملہ بولا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ ستاروں کی جھرمٹ ہے، چاند شمع محفل ہے، دیوانوں کا ایک ہجوم ہے، اور شمع محفل مرکز عقیدت جلوہ افروز ہے۔ پیارے اس محفل کا اور اس محفل کا جتنا بھی آدمی تعریف بیان کرے
خوبیاں بیان کرے یہ کم ہے، اور حکم تو یہ ہے کہ جو جس سلسلے سے منسلک ہے محفل میں اپنے پیر کا تصور رکھے۔ قسم خدا کی یہ محفل ایسی ہے کہ تصور کی ضرورت نہیں، روبرو یار بیٹھا ہے، بس زیارت کرتے رہو اور مصطفیٰ جان رحمت کی بات سنتے رہو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سامنے حضرت تشریف رکھ رہے تھے، ہمارے ذہن میں یہ شعر آیا کہ چلے سب بسوئے جنت میں کھڑا ہی سوچتا ہوں۔ کیا بات۔ چلے سب بسوئے جنت میں کھڑا ہی سوچتا ہوں، میرا پیر کب کہے گا اے مرید تو کہاں تھا۔ کیا بات۔ یہ محفل واقعی الگ محفل ہے، بہت ہی الگ ہے۔ یہاں حاضر میں بھی لوگ موجود ہیں، غائب میں بھی ہیں، دیکھے بھی جا رہے ہیں، اور دیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ خیر، میں نے جو ابھی تلاوت کی اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ آقا جو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو روکے رکھو۔ کچھ دیر تک آپ مجھے برداشت کیجئے، میں اپنی بات بہت جلد ختم کر دیں گے، آپ لوگوں کو بھی آرام ہو جائے گا، مجھے بھی آرام ہو جائے گا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ کیا بات۔ جناب روشن علی صاحب، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ ذیشان، اس میں اشارہ، کیا شاعری ہے صاحب۔ کیا بات۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ کیا شان ہے صاحب۔ کیا بات۔ جس سمت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، کیا بات۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مانگ مدد ان سے۔ کیا بات ہے۔ کل مانگ لیں گے، پرسوں، ہفتہ دو ہفتے کے بعد، نہیں ایسا نہیں۔ آج مانگ مدد ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مانگ مدد ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ کیا بات۔ پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ پیارے جناب ایوب بہت صاحب کو اکیلے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اس کی گواہی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مانگ مدد ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ کیا بات۔ یہ دونوں آدمی ایک ہی ڈسٹرکٹ کے ہیں، اور تمہیں جو شعر سنانا چاہ رہا ہوں وہ شعر سنیے۔ تمہیں جانا، سمجھداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ابھی تک تو آگے ہی سے تھے، انتظار تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام۔ کیا بات۔ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام۔ یا رسول اللہ، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا کو جانا، آقا کو مانا، جان نہیں ماننا جو ہے جنت کی ضمانت ہے اور ایمان کی گارنٹی ہے۔ جاننا کیا ہے؟ آخر ہم جانے تو کیسے جانے؟ جیسا غیر جانتا ہے ویسے جانے، جیسے جو ہے عتبہ و شیبہ نے جانا ویسے جانے، ابو جہل نے جانا ویسے جانے، ہرگز نہیں۔ ارے مجھ کو تو جاننا ایسا ہے جیسا آدم نے جانا تھا، جیسا نوح نے جانا تھا، جیسا ابراہیم خلیل اللہ نے جانا تھا، جیسے اسماعیل ذبیح اللہ نے جانا تھا، جیسے موسیٰ نے جانا، جیسے عیسیٰ نے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم میں آدمیت تھی، نوح میں نجیت تھی، ابراہیم میں اخلاق تھا، اسماعیل میں ذبح و احسان تھا، حضرت یوسف میں حسن تھا، حضرت ادریس میں دست تھا، حضرت یوسف میں حسن تھا، حضرت موسیٰ میں
جلال تھا، حضرت عیسیٰ میں جمال تھا، لیکن ہم نے جانا ایسے تو ہے کہ آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، میرے آقا ایسے ہیں کہ ان میں آدم کی آدمیت ہے، نوح کی نبیت ہے، ابراہیم کا اخلاق ہے، اسماعیل کا ذبح اظہار ہے، موسیٰ کا جلال ہے، عیسیٰ کا جمال ہے، یوسف کا حسن ہے، ادریس کا درس ہے۔ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے مولا فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ جو دے شب معراج کا دولہا جو عطا کرے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ میں مختصر میں آپ کو بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آقا کیا دے رہے ہیں، آقا سے کیا لینا ہے، کیا رب نے محدود کر دیا کہ اے محبوب تم جو ہے ہمارے بندوں کو، اپنے غلاموں کو صرف نماز کا ارکان دے دو، حج کا طریقہ بتا دو، زکات دینے کا طریقہ بتا دو، کلمہ کا اور جو ہے کلمہ کا پیغام سنا دو۔ اے محبوب میں آپ کو کسی محدود کام کے لیے نہ بھیجا ہے، اے محبوب میں تو آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہوں کہ آپ کی شان میں جو ہے میں نے اپنا کلام اتارا اور فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا ہے۔ اے محبوب میں آپ کو کسی خاص کام کے لیے نہیں بلکہ محبوب میں آپ کو بھیج رہا ہوں، لینے والے کی صلاحیت جیسی رہے ویسا لیتا جائے۔ تو مجھے لینا ہے آقا سے، مجھے عطا کرنا ہے، آقا کی بارگاہ میں گزارش کرنی ہے، درخواست لگانی ہے کہ آقا آپ عطا کر دو، ہم غلاموں کا دامن بھر جائے، اور ایسی کامیابی عطا کر دیجئے آقا کہ ہمارا جھنڈا جو آپ نے گاڑا ہے اسی جھنڈے کے سائے میں ہمارا جو ہے ہماری عمر بھی گزرے، ہمارا خاتمہ بھی ہو، اور جو ہے اسی جھنڈے کے سائے میں، اور وہ جھنڈا کل قیامت کے میدان میں لواء الحمد بن کر کے سامنے ہوگا، اور جھنڈے کے سائے میں ہم ہوں گے اور ہمارے آقا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا سے لینا کیا ہے پیارے؟ تو آقا سے صداقت لے لو، عدالت لے لو، سخاوت لے لو، شجاعت لے لو، بلندی لے لو، بلند پائیگی لے لو، رفعت و منزلت لے لو، آقا سے سب لے لو، اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے کہ مصطفیٰ جو دے وہ لے لو، جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ پیارے۔ آقا کا کلام ہے پیارے کہ جو دے وہ لے لو، رب فرما رہا ہے کہ محبوب جو دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پیارے دیکھو پیارے دیتا کون ہے؟ اتنا جو ہے یہ مطلق طریقے سے رب اعلان فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی شان بتلا رہا ہے کہ میرا محبوب جو دے وہ لے لو۔ اب دیکھو پیارے میرے آقا مختار کائنات ہیں، میرے آقا مختار کائنات ہیں، کیوں ہیں؟ رب نے فرما دیا کہ جو مانگو گے وہ ملے گا اور جو دے وہ لے لو۔ دیکھو پیارے آج جو ہے اتنا ہنگامہ ہے، 200 سال سے ایک نیا ہنگامہ پیدا ہوا ہے کہ جو ہے کسی سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مت مانگو شرک ہے، یعنی نہ ولی سے مانگو، نہ غوث و خواجہ سے مانگو، نہ علی سے مانگو، نہ ابو بکر صدیق سے مانگو، حد تو یہ ہے کہ نہ نبی سے مانگو، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ پیارے دیکھو 1400 سال پہلے میرے آقا نے یہ ذہن دیا، اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ دیکھو تم کو مانگنا ہم سے ہے، اور میرے بعد علی سے مانگو، میرے بعد امام حسن سے مانگو، میرے بعد امام حسین سے مانگو، میرے بعد جو ہے امام اعظم سے مانگو، میرے بعد غوث اعظم سے مانگ لینا، میرے بعد خواجہ سلطان الہند سے مانگ لینا، میرے بعد سید الہند سے مانگ لینا۔ اگر وہ بھی نہ وہاں تک نہ پہنچ سکے، اگر پیر کے قدم میں پہنچ جاؤ تو پیر سے مانگ لو۔ مانگنے کا مزاج تو 1400 سال پہلے آقا
تعالیٰ نے دیا ہے، ایک جنگ کا موقع ہے، صحابی لڑ رہے ہیں، آقا بھی وہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ جو دشمن کی تیر چلی صحابی کے آنکھ میں لگ گئی، آنکھ کا ڈھیلا باہر چلا آیا ہے، اب وہ صحابی آنکھ کے ڈھیلے کو اٹھا کر کے کسی طبیب جراح کے پاس نہ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر واقعہ سنا رہا ہوں، پیارے ذہن میں ذرا بات رکھیے اور جو ہے ذہن میں بات رکھیے اور سنیے جوش و خروش کے ساتھ۔ صحابی کی آنکھ نکل گئی، آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر کے کسی اسپتال میں نہ جا رہے ہیں، کسی طبیب کے دروازے پر نہیں جا رہے ہیں، کسی حکیم کسی جراح کے پاس نہیں جا رہے ہیں، پورے لوگ دیکھ رہے ہیں، آسمان و زمین دیکھ رہی ہے کہ یہ دیوانہ کہاں جا رہا ہے، آنکھ کا ڈھیلا لے کر کے یہ ان کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحابی رسول حضرت ابو قتادہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا رخ جو ہے محبوب پروردگار کی طرف جا رہا ہے، یہ دیوانہ مرکز عقیدت کی جانب چلا جا رہا ہے، زمانے نے روک کر کہا اے ابو قتادہ یہ آنکھ کا ڈھیلا نکلا ہے، تم اس کو لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارا جانا جدھر ہو رہا ہے ادھر تو مرکز عقیدت ہے، احمد مختار ہے، احمد مرسل ہے اور امام الانبیاء ہے، میں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ دیوانے نے فرما دیا ہے، زمانے نے سنا کہا کہ ارے تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اگر جس کی آنکھ نکلتی ہے، جس کو زخم پہنچتا ہے وہ ادھر نہیں جاتا بلکہ وہ تو طبیب کے پاس جاتا ہے، کسی جراح کے پاس جاتا ہے، کسی اسپتال کسی دواخانے میں جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کے عشق مچلا، ایمان میں جوش پیدا ہوا اور جواب دیا سنو میں ادھر جا رہا ہوں جدھر زمانہ جاتا ہے، میں ادھر جا رہا ہوں جس کے صدقے میں طبابت ملی ہے، جس کے صدقے میں حکمت ملی ہے، جس کے صدقے میں دانائی ملی ہے، جس کے صدقے میں جراحیت ملی ہے، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ذہن میں وہ بات یاد رکھیے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے پیارے۔ دیکھو آقا کیا عطا کر رہے ہیں پیارے۔ حضرت ابو قتادہ ہیں، جواب دیتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، دست بستہ عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہاں سے جواب ملا، آقا مسکرا کر کے پوچھ رہے ہیں اے ابو قتادہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہیں پر یہی حدیث کے اس موڑ پر آ کر کے غیروں کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بتاؤ آقا کو تم اپنے نبی کو غیب داں کہتے ہو، یعنی غیب جاننے والا کہتے ہو، بتاؤ ابو قتادہ کی آنکھ نکل گئی، ان کے آنکھ کا ڈھیلا ابو قتادہ کے ہاتھ میں، اور پھر نبی پوچھ رہے ہیں کہ ابو قتادہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ پیارے یہ مشفقانہ انداز ہے، اگر اعتراض کرو گے آقا پر تو اس سے پہلے وہاں اعتراض کرو وما تلکا بیمینک یا موسیٰ، جب رب نے پوچھا تھا موسیٰ سے اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، کیا رب نہیں جانتا تھا؟ کیا رب نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا۔ مشفقانہ انداز ہے، محبوب سے گفتگو کرنے کا یہ انداز ہے صاحب۔ سرکار نے پوچھا کہ ابو قتادہ کیا بات ہے؟ ابو قتادہ نے کہا سرکار آپ کے قدم ناز پر میری ماں باپ قربان۔ کیا بات! دشمن کی تیر چلی، ہمارے آنکھ پر لگی، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے۔ اتنا جب کہا ابو قتادہ نے تو سرکار نے نہیں کہا کہ میں دواخانہ کھول کے بیٹھا یا میں کوئی جراح ہوں، یہ نہیں کہا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ کسی شفا خانے میں۔ آقا نے کہا قریب آ جاؤ، سبحان اللہ۔ آقا نے قریب آ جاؤ، ابو قتادہ قریب آ گئے۔ دیکھو کیا دے رہے ہیں آقا، آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں آقا لیا، آقا نے لے لیا، لو آبے دہن منہ مبارک سے نکالا، آنکھ کے ڈھیلے میں لگایا اور پھر وہیں جہاں آنکھ کی جگہ تھی وہیں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ابو قتادہ سے پوچھئے کہ ابو قتادہ رکھنے کے بعد آپ کی آنکھ فٹ ہوئی کہ نہیں، روشنی آئی کہ نہیں، دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ پیارے حدیث پاک میں حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں
کہ جب آقا نے لباب دہن لگا کر کے آنکھ کو رکھا تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ آنکھ میری پہلے ٹھیک تھی یا ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے صاحب. آقا نے مسکرا کر کے پوچھا، دیکھیے کیا انداز ہے آقا کا صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے مسکرا کر پوچھا، ابو قتادہ کہاں تک دکھائی دے رہا ہے؟ حضرت ابو قتادہ نے فرمایا کہ آقا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پہلے دکھائی دے رہا تھا یا اب زیادہ دکھائی دے رہا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھو پیارے، آقا جو دے وہ لے لو، جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسی زمانے میں میرے آقا کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہوئے. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں نبوت کا انکار ہو رہا تھا، یہاں تعظیم نبوت کا انکار ہو رہا ہے. فرق اتنا ہی ہے، اور جماعت دونوں کی ایک ہے، شاخیں الگ الگ ہو گئی ہیں. وہ بھی جو ہے جہنمی، یہ بھی جہنمی. ارے جنت تو میری ہے یا جنت تو میرے آقا کی ہے اور ہم ان کے غلام ہیں. وہ بھی جنت میں، ہم بھی جنت میں جائیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. ہم رسول اللہ کے، ارے ہم رسول اللہ کے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جہاں آقا ہوگا وہی غلام ہوگا، جہاں مخدوم ہوگا وہی خادم ہوگا. آقا کے ہم ہو جائیں گے، آقا ہم سے راضی ہو جائیں گے. آقا جنت میں رہیں گے، غلام بھی جنت میں جائیں گے. پیارے، یہ محفل پاک خواجہ خواجگاں سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ وارضا و عنا کے حاضری کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. برادر اصغر کا یہ گزارش بار بار ہو رہی تھی کہ آپ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں میری دلی خواہش ہے کچھ آپ عرض کر دیجیے. سبحان اللہ سبحان. تو پیارے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ظاہر بات ہے کہ آدمی ایک جملہ بھی عرض کر دے اور خواجہ قبول فرما لیں. ہنر بھائی کی زبانی کوئی غریب جو ہے نہ رہے، کوئی غریب نہیں رہے. یہ دیکھیے حضرت کی کھلی کرامت ہے. جب یہ غریب کا مطلب کا پہچانا رہے، یہی رہے بھائی. اب بیچارے دیکھیے یہ حضرت کی کھلی کرامت ہے. ہنر بھائی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں شعر گنگنا رہے ہیں، جملے پیش کر رہے ہیں. دیکھیے خواجہ غریب نواز ان کو دے رہے ہیں. ہم سے دلوا دیں، آپ سے دلوا دیں، ان سے دلوا دیں. یہ تو کھلی کرامت ہے. اگر عاشق سوچے، دیوانہ سوچے تو ہر وقت ہی ہر قدم قدم پر کرامت کا نزول ہوتا رہتا ہے. ہر قدم قدم پر کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے. یہ عشق و محبت کی بات ہے. اس لیے کہ دیکھنے سے زیادہ دل کا تعلق ہونا چاہیے. ورنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، بے شمار معجزات، چشم دید معجزات کہا جائے تو کم نہیں. یعنی دشمنان کفار، دشمنان رسول سامنے ہیں، معجزہ دیکھ رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں. لیکن واہ دیوان رسول حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم ہو گیا کہ آقا کا دندان مبارک شہید ہوا ہے. پتھر اٹھایا ہے اور عشق نے کہا کہ اویس تم جو ہے تمہارے منہ میں سارے دانت موجود ہیں اور سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں. حضرت اویس قرنی نے پتھر اٹھا کر کے پہلے ایک دانت پہ پتھر مارا، دانت شہید ہو گیا. پھر عشق نے آواز دی کہ اویس ہو سکتا ہے کہ یہ دانت نہیں یہ دانت ہوگا. پھر پتھر مارا ہے. عشق پکارتا رہا اور جو ہے عاشق حقیقی اس پر عمل کرتا رہا. حضرت اویس قرنی ایک کے بعد ایک سارا دانت کو شہید کر دیا. سبحان اللہ. یہ عشق ہے صاحب. خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں
خواجہ غریب نواز ہی کے متعلق ایک واقعہ آپ کو سنا دے رہے ہیں کہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ خواجہ اجمیری سلطان الہند چشت اہل بہشت سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وعنا مرید ہونے کے لیے انتخاب پیر کے لیے بڑا سرگرداں تھے۔ مشیت ایزدی شامل حال ہوئی، وہ ساعت سعید خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں پہنچی، انتخاب ہو گیا، مرشد کا انتخاب ہو گیا۔ خواجہ حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور دل نے چن لیا ہے، اب دیر کس بات کی، دفتر غلامی میں اس ناچیز کا بھی نام درج کر لیجئے۔ پیر و مرشد نے کہا ہاں۔ مرید کر لیا۔ مرید کرنے کے بعد پیر و مرشد نے کہا غریب نواز معین الدین مرید ہو گئے ہو، تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کہا کہ حضور ہاں دکھائی دے رہا ہے۔ کہا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا کہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، سامنے آپ موجود ہیں، یہی تو دکھائی دے رہا ہے۔ خواجہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے مسکرا کر کہا یہ تو دکھائی پہلے دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تو دکھائی پہلے دے رہا تھا، اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ پہلے آپ آزاد تھے، اب بھی گئے ہو، اب کیا دکھائی دینا چاہیے؟ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا معین الدین ذرا قریب آؤ۔ سبحان اللہ، پیر نواز دے، کیا بات۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین حسن سنجری کو قریب بلایا اور کہا کہ معین الدین ذرا قریب سے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے پھر وہی بات دہرائی جو پہلے دہرایا تھا کہ زمین و آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے درمیان اپنی 2 انگلیوں کو رکھا اور کہا معین الدین اب دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے۔ خواجہ معین الدین حسن سنجری نے فرمایا آقا مجھے وہ دکھائی دے رہا ہے جو پہلے کبھی دکھائی نہ دیا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی پیر و مرشد نے پوچھا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا کہ ساتوں آسمان کیا اللہ محفوظ دکھائی دے رہا ہے آقا۔ سبحان اللہ، یہ برکت دیکھو صاحب پیر کی۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا یہ تو اوپر کا معاملہ ہے، ذرا نیچے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے۔ خواجہ اجمیری نے نیچے دیکھا، دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہ سے، سبحان اللہ کیا نسبت کا مقام ہے، سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہ سے، صرف خالی جو ہے وہاں 2 انگلیوں کا معاملہ ہے، پیر نے چھو دیا ہے، بس کافی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا نیچے دیکھو، خواجہ معین الدین نے نیچے دیکھا، خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا معین الدین کیا دکھائی دے رہا ہے؟ خواجہ اجمیری نے فرمایا حضور ساتوں تہ بلکہ تحت الثری دکھائی دے رہا ہے۔ خواجہ اجمیری نے فرمایا، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ معین الدین جاؤ اب اور جا کر کے تم تبلیغ اسلام میں لگ جاؤ۔
اور خواجہ اجمیری چلے ہیں، تبلیغ اسلام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جو ہے عرب ممالک سے ہوتے ہوئے غیر منقسم ہندوستان میں تشریف لائے ہیں۔ تاریخ سازوں کا یہ لکھنا ہے، بڑے بڑے مدبر اور جو ہے علم و بردباری کے مالکوں نے لکھا ہے کہ خواجہ اجمیری جیسا جو ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان میں کوئی ایسا ولی نہ گزرا جو خواجہ معین الدین اجمیری جیسا ہو، یعنی کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلموں نے ایمان لایا۔ سبحان اللہ، کم و بیش 90 لاکھ، ایک معنی رکھتا ہے صاحب، ایک سو تو مشکل ہے، 1000 100 1000 1 لاکھ 90 لاکھ لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں، لکھنے والے مورخین، کہ خواجہ اجمیری کا معاملہ یہ تھا کہ جس راستے سے گزرتے گاؤں کو معلوم ہو جاتا، گاؤں والے کو، کہ حضرت آ رہے ہیں، لوگ 2 رویا کھڑے ہو جاتے تھے، سب باندھ کر کے یہاں وہاں، اور خواجہ اجمیری کی زیارت کرتے اور کہتے حضور کلمہ پڑھاتے جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آقا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے، اور خاص دعا فرمائیے کہ مرشد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور محبت رسول اور محبت آل رسول عطا فرمائیے۔ اسی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔